السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين، أو كما قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال في مقام آخر: الخلافة من بعد 30 سنة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سب صحابہ سے جدا ہے ہر ادا صدیق کی، سب صحابہ سے جدا ہے ہر ادا صدیق کی، شان ہے اعلیٰ بہت ہی باصفا صدیق کی. اپنا سب کچھ شاہ طیبہ پر نچھاور کر دیا، اپنا سب کچھ شاہ طیبہ پر نچھاور کر دیا. بے مثالی ہے جہاں بھر میں وفا صدیق کی، بے مثالی ہے جہاں بھر میں وفا صدیق کی. فضل رب سے اور رسول پاک کے صدقے میں ہے، فضل رب سے اور رسول پاک کے صدقے میں ہے. اتقیاء و اصفیاء سب پر عطا صدیق کی، اتقیاء و اصفیاء سب پر عطا صدیق کی. اور نام آقا پر انگوٹھا چومتے ہیں جو سبھی، نام آقا پر انگوٹھا چومتے ہیں جو سبھی. یہ ادا ہے یار غار مصطفیٰ صدیق کی، یہ ادا ہے یار غار مصطفیٰ صدیق کی.
اس لیے صدیق کی پہلے رضا حاصل کرو، اس لیے صدیق کی پہلے رضا حاصل کرو، ہے وہی سرکار کی جو ہے رضا صدیق کی، ہے وہی سرکار کی جو ہے رضا صدیق کی۔ سانپ نے کاٹا مگر داخل نہیں ہونے دیا، سانپ نے کاٹا مگر داخل نہیں ہونے دیا، مصطفیٰ سے کیا وفا ہے با وفا صدیق کی، مصطفیٰ سے کیا وفا ہے با وفا صدیق کی۔ اور افضل و اعلیٰ ہے بعد انبیاء انسان میں، افضل و اعلیٰ ہے بعد انبیاء انسان میں، ذات بے شک یار غار مصطفیٰ صدیق کی، ذات بے شک یار غار مصطفیٰ صدیق کی۔ اور سب نے معراج نبی کا جب کیا انکار تو، سب نے معراج نبی کا جب کیا انکار تو، مانتے ہیں پہلے یہ آئی صدا صدیق کی، مانتے ہیں پہلے یہ آئی صدا صدیق کی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، ہم غریبوں کے غم گسار امت کے غم خوار، ساری کائنات کے مالک و مختار شہنشاہ ذی وقار، نائب پروردگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہمیں بیان کرنا ہے کہ خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین کسے کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ خلفائے راشدین میں سے سب سے پہلے مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، آپ کا ایمان اور آپ کے مقام و مرتبہ کے بارے میں کچھ لب گشائی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین، کہ اے مسلمانوں تم میری سنت، میرے طریقے اور خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑ لو۔ تو خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنا اس امت پر لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ سرکار کا ارشاد ہے کہ تم پر میرا طریقہ بھی لازم ہے اور خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ اور غیب داں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلافۃ من بعد 30 سنہ، کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی۔
اب خلافت کا 30 سال تک رہنا، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنے والے وقت کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ تبھی تو آپ نے فرمایا کہ خلافت میرے بعد 30 سال تک رہے گی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد آنے والا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد آنے والا زمانہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تمام زمانوں سے افضل ہے، اور اس کے بعد کا زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے جو تیسرے مرحلے سے افضل ہے، اور تابعین کا زمانہ اس کے بعد میں آنے والے زمانے سے افضل ہے۔ اب زمانے کا افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دیانت داری، امانت داری اور صداقت زیادہ تھی، اور اس کے بعد میں دنیا کے اندر کذب پھیلنے لگا، امانتوں میں خیانت ہونے لگی، ورنہ زمانہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے۔ قرن کا معنی آتا ہے زمانہ، اور اس میں یا لگا دیا تو مطلب ہے میرا زمانہ۔ تو یہاں پر اہل ذوق بیان فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، قرنی فرمایا۔ اب یہ بھی فرما سکتے تھے خیر الزمانی یا خیر الازمنتی زمانی، لیکن سرکار نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا خیر القرون قرنی۔ تو اس لفظ قرنی میں اگر انسان غور و تفکر کرے، نظر عمیق سے جب اس کا مشاہدہ کرے، اس کو دیکھنے کی کوشش کرے، تو لفظ قرنی میں 4 حروف آتے ہیں۔ کتنے حروف آتے ہیں؟ 4۔ اور 4 حروف میں پہلا حرف قاف ہے، اور دوسرا حرف را ہے، اور تیسرا حرف نون ہے، اور چوتھا حرف یا ہے۔ اور جب آپ خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ کے ناموں کے جب آخری حروف کو دیکھیں گے، جب آپ ابو بکر صدیق بولتے ہیں تو قاف آخری حرف ہے، اور جب آپ عمر بولتے ہیں تو را آخری حرف ہے، اور جب عثمان بولتے ہیں تو نون آخری حرف ہے، اور جب علی بولتے ہیں تو یا آخری حرف ہے۔ تو ان 4 خلفاء کے ناموں کے آخری حروف کو ملا دیا جائے تو لفظ قرنی بن جاتا ہے، گویا کہ ان خلفاء راشدین کا زمانہ بھی سرکار کا زمانہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو بھی خلیفہ رہے وہ نہ اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں رہے اور نہ ہی درمیانی حصے میں رہے، بلکہ تمام کے تمام خلفاء
اپنی عمر کے آخری حصے میں خلیفہ رہے، اور قرنی میں آخری حرف کو ملایا جاتا ہے، گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنی عمر کے آخری ایام میں حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوں گے، اور اپنی عمر کے آخری ایام میں حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ ہوں گے، اور اپنی عمر کے آخری ایام میں حضرت عثمان غنی خلیفہ ہوں گے، اور اپنی عمر کے آخری ایام میں حضرت مولا علی خلیفہ ہوں گے۔ تو یہ چاروں حروف اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ خلافت جو ہے بالترتیب ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ حضرت مولا کائنات کے حق کو غصب کر کے خلفائے ثلاثہ زبردستی خلیفہ بن گئے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے، اس لیے کہ ان حروف کا مجموعہ بتا رہا ہے کہ اگر پہلے ہی مولا کائنات خلیفہ مقرر ہو جاتے تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی خلافت سے محروم رہ جاتے۔ رب کی مشیت کو یہی منظور تھا، اور سرکار نے اپنے الفاظ سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ چاروں کے چاروں یا کہ بعد دیگر مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، اور اپنی اپنی آخری عمر کے ایام میں اسلام کو تقویت پہنچائیں گے اور جگہ جگہ پر اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو خلافت ہے بالترتیب ہے۔ اب یہ تو خلفاء کی بات ہو گئی، اب خلیفہ کہتے کسے ہیں؟ تو دیکھیے، خلیفہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نائب مطلق ہو، اور تمام کے تمام مسلمانوں کی نگہبانی کرتا ہو، اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اور خلافت اور سلطنت، خلیفہ اور سلطان میں یہ فرق ہوتا ہے کہ خلافت کسی زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں ہوتا ہے، خلافت کسی سرحد تک محدود نہیں ہوتی ہے، بلکہ خلیفہ اسے کہا جاتا ہے کہ اگر پوری روئے زمین پر کہیں پر بھی مسلمان بستے ہوں، تمام مسلمانوں کی جو داد رسی کرتا ہو، فریاد رسی کرتا ہو، اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے، اور جس کے زیر اہتمام تمام کی تمام مسلم ریاستیں آتی ہوں، اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے، اور جو ایک سرحد تک محدود ہو اس کو سلطان کہا جاتا ہے۔ جبکہ پوری روئے زمین پر خلیفہ صرف ایک ہو سکتا ہے، اور سلطان 2 4 یا اس سے بھی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ اور دوسرا فرق خلافت اور سلطنت میں یہ ہے کہ جو خلیفہ راشد ہوتا ہے، جو خلفاء راشدین ہوتے ہیں، سلطان کی حکومت، اس کا قانون انسانوں پر نافذ ہوتا ہے، اور خلیفہ راشد کا حکم صرف انسانوں پر نافذ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا حکم زمین اور آسمان اور ہواؤں پر بھی نافذ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بنیادی فرق ہے۔ تو خلفاء راشدین، سب سے پہلے خلیفہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بہت سارے مقامات پر تعریف اور توصیف بیان فرمائی، اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء اکرام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ما طلعت الشمس ولا غربت الا افضل من ابی بکر الا ان یکون نبیا، کہ کسی شخص پر نہ سورج طلوع ہوا اور نہ غروب ہوا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو، مگر یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق نبی نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق پوری کائنات میں تمام انسانوں میں درجہ نبوت کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور آپ کا مقام سب سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ اور یہ علماء نے اسی طرح نہیں کہہ دیا، اس کی بہت لمبی تحقیق ہے، جیسا کہ آپ آگے سنیں گے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصیت حاصل ہے کہ آپ نے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں امامت فرمائی۔ تو امام وہی ہوتا ہے جو افضل ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں افضل ہیں، اور اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے افضل و اعلیٰ مقام اور مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، پھر اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے، اور بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ نے پوچھا کہ صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اور یہ جملہ ہمارے لیے عقیدے کا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سب سے افضل ہیں، حضرت علی اور مرتضیٰ کی فضیلت کو ہم مانتے ہیں، اور جو لوگ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل بتاتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق اور تینوں خلفاء کو برا بھلا کہتے ہیں، تبرہ بازی کرتے ہیں، وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ مولا کائنات سے جب آپ کے صاحبزادے پوچھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل کون ہے، تو آپ بھی یہی جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا اے ابا جان اس کے بعد کون؟ تو آپ نے فرمایا پھر حضرت عمر ہیں جو تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کی، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ڈرا کہ اب اگر پوچھوں گا تو آپ حضرت عثمان غنی کا نام لیں گے، تو میں نے کہا کہ ابا جان اس کے بعد آپ سب سے افضل ہیں۔ تو مولا کائنات نے عاجزی اور انکساری اور تواضع کے طور پر آپ نے فرمایا کہ میں ایک عام مسلمان ہوں، یہ انہوں نے اپنی عاجزی اور انکساری کے طور پر فرمایا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ سب سے افضل مقام اور مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، پھر حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے، پھر حضرت عثمان غنی کا ہے، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور یہ چاروں خلفاء راشدین ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے، والسابقون الاولون جن کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام ان صحابہ کرام میں بھی شامل ہیں کہ
کہ جن 10 صحابہ کرام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی، تو یہ چاروں صحابہ دوسرے تمام صحابہ سے افضل ہیں، اور اس کے بعد باقی جو 10 مبشرہ ان کے بعد جو 6 صحابہ کرام ہیں وہ تمام کے تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ پھر اس کے بعد اصحاب بدر ہیں، پھر اصحاب احد ہے، پھر اصحاب بیت الرضوان ہیں، اور پھر دیگر تمام صحابہ کرام ہیں۔ تو المختصر یہ کہ اگر عام انسان سے موازنہ کیا جائے تو صحابہ کرام تمام انسانوں سے، یہاں تک کہ اولیاء کرام سے بھی افضل ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام میں اصحاب بدر سب سے افضل ہیں، پھر اصحاب بدر میں بھی جو 10 مبشرہ ہیں وہ تمام صحابہ میں افضل ہیں، اور 10 مبشرہ میں سے خلفائے راشدین تمام صحابہ میں افضل ہیں، اور خلفائے راشدین میں سب سے افضل مقام اور مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف اور توصیف قرآن مقدس میں بہت سارے مقامات پر بیان فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کہے من قال ان ابا بکر لیس بصحابی فہو کافر لانکار نص القرآن۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ حضرت ابوبکر صدیق صحابی رسول نہیں، وہ انسان کافر ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن کی نص صریح کا انکار کیا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں سرکار کے ساتھ میں تشریف لے گئے، جب آپ کو حزن و ملال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غم نہ کرو اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو یہاں پر لصاحبہ فرمایا گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو قرآن نے صحابی کہا، تو ہم جو اہل تشیع کو ایمان سے خارج مانتے ہیں ایسے ہی نہیں مانتے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کو افضل ماننا تو دور کی بات، وہ مسلمان تک نہیں مانتے۔ اور جو انسان کسی صحابی کی توہین کرے، صحابی تو بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، کسی عام انسان جو عام مسلمان ہے اس کو مسلمان ہو کر کے کافر کہے، وہ انسان بھی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اور یہاں پر یہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان نہیں مانتے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابی کہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان بہت عرفہ والا ہے، کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے، اور آپ کے ایمان لانے کا اس طرح سے یہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت بڑے تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، تو آپ تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے گئے۔ جب آپ ملک شام گئے
تو ایک گرجا کے قریب میں آپ نے قیام فرمایا. جب رات کو آپ محو خواب ہوتے ہیں، جب رات کی تاریکی دن کے اجالے کو ڈھانپ لیتی ہے، رات ہو جاتی ہے، آپ محو خواب ہو جاتے ہیں، تو آپ نے خواب کے عالم میں کیا دیکھا کہ چاند آپ کی طرف جھکا چلا آ رہا ہے اور اس چاند کو آپ اپنی گود میں لے لیتے ہیں. جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ خواب دیکھا تو یہ خواب دیکھنے کے بعد آپ اس گرجا کے راہب کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں. آپ نے اپنے خواب کو بیان فرمایا تو راہب نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا جائے وقوع کیا ہے، آپ کی جائے پیدائش کیا ہے، آپ سکونت کہاں اختیار فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مکہ شریف کا رہنے والا ہوں. پھر اس نے آپ کے قبیلے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا میں خاندان قریش سے تعلق رکھتا ہوں. پھر جب راہب نے ان تمام چیزوں کو پوچھا اور آپ کے نام کو پوچھا تو راہب فوراً کہنے لگتا ہے کہ اگر آپ کا یہ خواب ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے علاقے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے اور آپ ان پر ایمان لائیں گے، اور جب وہ ہجرت فرمائیں گے تو سفر میں بھی آپ ان کے ساتھ ہوں گے اور غار ثور میں بھی آپ ان کے ساتھ ہوں گے. حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ تجارت کی غرض سے گئے تھے، اپنی تجارت کا وہیں پر انقطاع فرمایا اور آپ واپس مکہ شریف تشریف لے آتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب دیر نہ کیجئے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل فرما لیجئے. سرکار نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھایا اور اسلام میں داخل فرما لیا. حضرت ابوبکر صدیق نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان تو ہو چکا ہوں، لیکن جو نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معجزات عطا فرماتا ہے، تو آپ مجھے کوئی معجزہ دکھائیے تاکہ میرے ایمان کو تقویت حاصل ہو جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، جب آپ نے ملک شام میں خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر کو ایک راہب سے پوچھا، وہ اے میرا معجزہ نہیں تو اور کیا تھا؟ مسلمانوں غور کرنے کا مقام یہ ہے، سرکار مکہ شریف میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق خواب دیکھ رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتی کی خبر ہے کہ کون کیا خواب دیکھ رہا ہے اور کس طرح سے تعبیر پوچھ رہا ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے خزانے عطا فرمائے. آپ تمام لوگوں کے دلوں کی کیفیت سے واقف ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کون انسان کیا خواب دیکھ رہا ہے اور کس انسان کے دل میں کیا ہے. تبھی تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لائے. ان ابا بکر آمن بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
زمانہ بحیر راہب، جب حضرت مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ آپ پہلے ایمان لائے یا حضرت ابوبکر صدیق پہلے ایمان لائے، تو آپ نے فرمایا ان ابا بکر آمن بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو بحیرہ نام کا راہب تھا اس کے زمانے میں ایمان لائے۔ گویا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت ایمان لائے جبکہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اب بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت مولا کائنات سب سے پہلے ایمان لائے، اور کہیں آتا ہے کہ سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے ایمان لائیں۔ تو اس میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں تطبیق بیان فرمائی، اور آپ فرماتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے، اور عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائیں، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت مولا کائنات ایمان لائے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد گرامی ہے کہ جب میں نے کسی پر اسلام کو پیش کیا تو اس نے اسلام لانے میں تردد کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق پر جب اسلام پیش کیا تو آپ بنا تردد کے ایمان لے آتے ہیں۔ اور کیوں نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اونچا ہو، جب آپ ایمان لائے اس وقت آپ کے پاس میں 40,000 دینار تھے، اور آپ نے ان 40,000 دینار کو اس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کہ 10,000 دینار دن میں خرچ کیے، 10,000 رات میں خرچ کیے، اور 10,000 چھپا کر کے خرچ کیے، اور 10,000 اعلانیہ طور پر اللہ کی راہ میں آپ نے دینار کو خرچ کیا، یہاں تک کہ آپ نے 40,000 دینار کو اس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف میں قرآن مقدس میں یہ آیت نازل فرمائی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف میں یہ آیت نازل فرمائی، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، رات میں اور دن میں، سرا وعلانیۃ، پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ اور غمزدہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کو بیان فرمایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو آپ نے بہت سارے ایسے غلاموں کو اپنا بھاری مال خرچ کر کے آزاد کیا کہ جو مسلمان ہونے کی وجہ سے ستائے جاتے تھے
اور کفار ان کو طرح طرح کی تکلیف اور ایذا دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے والد نے کہا کہ آپ ضعیف اور ناتواں غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرتے ہیں، آپ جوان غلاموں کو خریدیں گے تو اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوگا، وہ آپ کو کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی انسان کسی پر احسان کرتا ہے وہ اپنی زندگی میں اس کا بدلہ بھی چکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایثار دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ میں غلاموں کو اپنی دنیاوی کسی وجہ سے آزاد نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں غلاموں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرید کر کے آزاد کرتا ہوں۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کے تکلیف دیتا ہے اور آپ کو ایذا پہنچاتا ہے، اور یہ الگ سے انشاءاللہ کبھی بتائیں گے کہ حضرت بلال کا عشق رسول دیکھیے اور آپ کا عقیدہ توحید دیکھیے کہ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، آپ کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، آپ کو طرح طرح سے تکلیف دی جاتی، اور آپ سے صرف ایک ہی بات کہی جاتی کہ آپ اللہ کا نام لینا چھوڑ دو، آپ کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ لیکن عشق ہو تو حضرت بلال جیسا کہ آپ پر جب وہ ضرب کاری کرتے تو حضرت بلال الاحد الاحد کا نعرہ لگاتے اور اپنی زبان سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ آپ مجھے ضرب کر کر کے میری جان تو لے سکتے ہو، لیکن میرے دل میں جو ایمان داخل ہو چکا ہے اس ایمان کو کبھی مجھ سے دور نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ حضرت بلال کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، تو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور آپ نے امیہ بن خلف سے کہا کہ آپ کو میں ان کے بدلے میں ایک غلام بھی دیتا ہوں اور بہت سارا مال و متاع بھی آپ نے دیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی اس نے جو قیمت مانگی وہ ادا کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے چھڑا لیتے ہیں۔ جب آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف سے آزاد کرا دیتے ہیں، چونکہ آپ نے بھاری رقم کو خرچ کیا، امیہ بن خلف نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی بھاری قیمت حضرت ابو بکر صدیق ادا کریں گے، تو وہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کیا ہو سکتا ہے کہ بلال کا حضرت ابو بکر صدیق پر کوئی احسان ہو، اس لیے انہوں نے بھاری مال خرچ کر کے حضرت بلال کو خرید لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان کو قرآن میں اس طرح سے بیان فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اور اس کو جہنم کی عذاب سے بہت دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا متقی ہے۔ یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا مال ستھرا ہو۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزا، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ جس کا وہ بدلہ چکائے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ تو صرف اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور عن قریب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا۔
تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان کو بیان فرمایا، اور غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کو اتقا فرمایا۔ ایک ہوتا ہے متقی اور ایک ہوتا ہے اتقا۔ اتقا کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے بڑا متقی۔ تو گویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتقا فرمایا۔ اسی لیے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین رازدار نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اور اسی پر قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تم میں سے عزت والا عظمت والا وہ ہے کہ جو سب سے بڑا متقی ہے۔ اور اس کی تفسیر میں حضرت مولائے کائنات اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان کو بیان فرمایا۔ تو اگر اس آیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق سب سے بڑے متقی ہیں، اور جو جتنا بڑا متقی ہوتا ہے اللہ کے نزدیک اتنا ہی عزت والا بھی ہوتا ہے۔ گویا اللہ کے دربار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزت اور عظمت والے بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ جب آپ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد میں کہ وقت جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، ایذا رسانی کی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھپ چھپ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جب ہم حق پر ہیں تو ہم مسجد حرام میں نماز کیوں نہیں ادا فرماتے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایمان چھپانے کی تلقین فرمائی، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق نے بار بار اصرار کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ حضرت ابو بکر صدیق مسجد حرام میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہنچ کر کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم ایسی ذات کو ستاتے ہو جو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جو صادق اور امین ہیں۔ جب لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے خطبے کو سنا تو لوگ حضرت ابو بکر صدیق پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو ضرب و کوب کرتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق لہو لعان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے خاندان والوں نے کہا کہ اگر ابو بکر صدیق اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ان کے بدلے میں ہم عتبہ کو قتل کر دیں گے۔ تو یہ سن کر کے تمام لوگ چھوڑ کر کے حضرت ابو بکر صدیق کو چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اٹھا کر کے ان کے گھر پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق کا ایمان دیکھیے، جیسے ہی آپ کو ہوش آتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کو ہوش آتے ہی آپ نہ کسی تکلیف کا اور نہ ہی کسی زخم کا احساس ظاہر کرتے ہیں، بلکہ سب سے پہلا جو سوال کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ جب لوگوں نے یہ سنا، جن لوگوں نے آپ کو بچایا، کچھ تو یہ سوچ کر کے، کیونکہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ ابو بکر صدیق کہیں ایسا نہ ہو کہ انتقال کر جائیں، کیونکہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف ان لوگوں نے پہنچائی۔ اور کچھ لوگ یہ سوچ کر کے چلے گئے کہ بے ہوش ہو گئے تو ہم اٹھا کر کے ان کو گھر پر لائے، اور جب ہوش آیا تو جس کی وجہ سے ان کو ضرب و کوب کیا گیا انہی کا نام اپنی زبان سے لے رہے ہیں
یہ سوچ کر کہ وہ لوگ اپنے اپنے گھروں پر چلے جاتے ہیں، اور ان کی والدہ ام الخیر سے کہتے ہیں کہ آپ ان کے کچھ کھانے اور پینے کا انتظام کر دیجیے۔ آپ کی والدہ آپ کے پاس کھانے پینے کا سامان لاتی ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جب تک میں کچھ کھا اور پی نہیں سکتا، جب تک کہ اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی آنکھوں سے دیدار نہیں کر لیتا۔ ابو بکر صدیق کا ایمان دیکھ کے اتنی تکلیف پہنچی کہ لوگوں نے یہ سوچ کر کے آپ کو چھوڑا کہ شاید ابو بکر صدیق اس ضرب و کوب کی وجہ سے کہیں اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں۔ اور جب آپ کو ہوش آتا ہے اور آپ کے سامنے کھانا اور پانی پیش کیا جاتا ہے تو آپ کھانے اور پینے سے انکار کر دیتے ہیں اور بضد رہتے ہیں کہ جب تک میں کچھ کھا اور پی نہیں سکتا، جب تک کہ اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر لیتا۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام جمیل، جو حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن ہیں، جو اس وقت ایمان لا چکی تھی، ان کے گھر پر جاتی ہیں اور جا کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پتہ پوچھتی ہیں۔ تو مسلمانوں غور کیجئے کہ ہم تاریخ سنتے ہیں، تاریخ سے ہمیں کچھ سبق بھی لینا چاہیے۔ ابو بکر صدیق ایمان لے آئے، ایمان کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچائی گئی۔ حضرت ام جمیل بھی ایمان والی ہیں، لیکن اس وقت ایمان کو چھپایا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کفار و مشرکین تکلیف پہنچائیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ، چونکہ ابھی تک آپ ایمان نہیں لائی تھی، ام جمیل سے جب سرکار کا پتہ پوچھتی ہیں تو وہ آپ سے کہتی ہیں کہ مجھے ان کے بارے میں تو کچھ نہیں معلوم، چلو میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ ام جمیل حضرت ابو بکر صدیق کے کاشان اقدس پر تشریف لاتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سرکار کے حال پوچھتے ہیں۔ ام جمیل ان کی والدہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں، یعنی آپ اشارے سے کہتی ہے کہ آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ان سے ڈرنے کی اور خائف ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بیان فرمائیے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں اور حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف فرما ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سنا، آپ کی والدہ نے کھانا اور پانی پیش کیا، لیکن آپ انکار کر دیتے ہیں۔ آپ کی والدہ انتظار کرنے لگتی ہیں، اور جب رات کا کچھ حصہ گزر جاتا ہے اور لوگوں کی آمد و رفت کم ہو جاتی ہے، اس خشیت سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو بکر صدیق پھر باہر جائیں تو لوگ کہیں دوبارہ تکلیف نہ پہنچا دیں۔ جب کافی رات گزر جاتی ہے، ابو بکر صدیق کی والدہ آپ کو لے کر کے حضرت ارقم کے مکان پر پہنچتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے گلے مل کر کے زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان کتنا مضبوط ہے کہ آپ کو طرح طرح کی تکلیف دی گئی، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے جس کا اپنی زبان سے ذکر کرتے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کے تعلق سے فرمایا جاتا ہے کہ اگر تمام مومنین کے ایمان کو ایک طرف رکھا جائے اور حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کو ایک طرف رکھا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان ساری دنیا کے مومنین کے ایمان پر بھاری ہے۔ اور یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان ہے کہ آپ کی امت میں سب سے پہلے جنت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سب سے پہلے میری امت میں جنت میں آپ داخل ہوں گے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم خود فرماتے ہیں
کہ ہر موقع پر حضرت ابوبکر صدیق تمام صحابہ اکرام میں سبقت لے جاتے، آگے نکل جاتے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو جمع کرنے کی لوگوں کو ترغیب دلائی، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اس وقت سوچا، میرے دل میں خیال آیا کہ آج میں ابوبکر صدیق پر سبقت لے جاؤں گا، ان سے آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے کہ اس وقت میرے پاس میں مال بھی بہت زیادہ تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم اپنے گھر جاتے ہیں اور گھر جا کر کے اپنا مال لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ سرکار نے پوچھا، اے عمر، آپ مال لے کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا مال آپ کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہو گیا ہوں اور آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اور یہ بھی کوئی کم نہیں ہے کہ آدھا مال لا کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر کر دیا، لیکن قربان جائیے ابوبکر صدیق کے ایمان پر کہ کچھ ہی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سرکار کی بارگاہ میں اپنا مال لے کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ اور آپ جب مال لے کر کے حاضر ہوئے، سرکار نے ارشاد فرمایا، ابوبکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض نہیں کی، یا رسول اللہ، آدھا مال لے آیا ہوں یا 2/3 مال لے آیا ہوں، اور آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ سارا مال لے آیا ہوں، بلکہ جب سرکار نے پوچھا، اے ابوبکر، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اپنے گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان پر دلالت کرتا ہے۔ ابوبکر صدیق کا ایمان یہ ہے کہ مجھے نہ کسی مال کی ضرورت ہے، نہ کسی سامان کی ضرورت ہے، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اور دوسرا اس سے یہ پتہ چلا کہ سرکار کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، تو سرکار نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، اے ابوبکر، اپنے گھر میں اللہ کا رسول کیسے چھوڑ آئے ہو، میں تو تمہارے سامنے یہاں پر موجود ہوں۔ سرکار نے یہ ارشاد نہیں فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان بتا رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس چیز پر اس بات بتا رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان پر رہے، دوسرے مکان پر بھی حاضر ہیں۔ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے حاضر و ناظر بنا کر کے بھیجا ہے۔ سرکار حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے بھی موجود ہے اور یہیں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی بھی نگہبانی فرما رہے۔ تب یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ جملہ عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، یہ جملہ آپ کے ایمان پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ شان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر، کہ مجھے جتنا نفع ابوبکر صدیق کے مال نے پہنچایا، اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں پہنچایا۔ اور جس نے بھی کوئی احسان کیا، اس کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا وہ جزا اللہ تعالی عطا فرمائے گا
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث اور قرآن کے آیت میں حضرت ابو بکر صدیق کی شان ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو صدق لے کر کے آئے اور جس نے تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں۔ اور یہ 24ویں پارے کی آیت ہے۔ اس کی تفسیر میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، یہاں پر صدق سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور وصدق به سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہاں پر آیت میں کہا گیا اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں، تو یہاں پر بھی حضرت ابو بکر صدیق کو متقی فرمایا گیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اتنی عرفہ والا ہے، ایمان لانے کے بعد جب آپ سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے آپس میں چرچا کر رہے تھے کہ آپ نے زمانے جاہلیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کبھی آپ نے شراب نوشی فرمائی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی شراب نوشی نہیں فرمائی، اس لیے کہ جو انسان شراب نوشی کرتا ہے وہ بے حیا بھی ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق ان اشخاص میں سے ہیں کہ جو اسلام سے پہلے بھی جن کا شمار معززین میں سے ہوتا تھا، اور اسلام لانے کے بعد ہی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق اسلام لانے سے پہلے بھی آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے، آپ جو قتل کے فیصلے ہوتے تھے ان کو بھی کیا کرتے تھے۔ اور یہ حضرت ابو بکر صدیق کا اعجاز ہے کہ آپ نے اسی طرح سے کبھی بھی آپ نے بتوں کی پوجا بھی نہیں۔ اس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرمائی، یہاں تک کہ آپ کے والد جن کا نام عثمان ہے اور کنیت ابو قحافہ ہے، یہ بھی صحابی ہوئے۔ یہ ایک مرتبہ لے کر کے آپ کو ایک بت کے سامنے پہنچ جاتے ہیں اور انہوں نے کہا هذه آلهتک السم العلا فاسجد لها، اے میرے بیٹے یہ تمہارے خدا ہیں، تم انہیں سجدہ کرو۔ اور وہ یہ کہہ کر کے چھوڑ کر کے حضرت ابو بکر صدیق کو چلے جاتے ہیں۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد چلے جاتے ہیں، آپ اس بت سے کہتے ہیں انی جائع فاطعمنی، کہ اے بت میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا۔ تو بت چونکہ پتھر کا تھا کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر آپ نے کہا انی عار فاکسنی، میں برہنہ ہوں مجھے کپڑا پہنا۔ پھر بھی بت سے کوئی آواز نہیں آئی۔ تو آپ نے ایک پتھر کو اٹھایا اور ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ان کنت الہا فامنع نفسک، کہ میں نے تجھ سے کھانا مانگا کھانا نہیں کھلایا، کپڑا مانگا کپڑا نہیں دیا، اور اب اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ اور یہ کہہ کر کے آپ نے اس پر پتھر مارا جس سے وہ خود ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے زمین پر گر جاتا ہے۔ تو اس طرح سے زمانے جاہلیت میں بھی حضرت ابو بکر صدیق نے بت شکنی فرمائی، بتوں کو توڑا۔ اور آپ کے والد جب آئے تو آپ کے والد نے جب دیکھا تو کہا بیٹا تم نے یہ کیا کیا؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے وہی کیا جو آپ نے دیکھا۔ اور جب
ابو قحافہ آپ کو لے کر کے آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس پہنچے اور یہ سارا قصہ بیان فرمایا تو آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ اس بچے سے کچھ نہ کہو، اس لیے کہ جب اس بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا میرے پاس میں کوئی موجود نہیں تھا، غیب سے آواز آئی یا امۃ اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق، کہ اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو کہ تیری گود میں کوئی عام بچہ نہیں آنے والا ہے، بلکہ وہ بچہ ایسا بچہ ہے کہ جس کا نام عتیق ہے اور اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے، اور یہ بچہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھی اور ان کا رفیق ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی عرفہ والا ہے، اور آپ کا نام عبداللہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا نام بھی یاد کر لیجیے، اور ابو بکر آپ کی کنیت ہے اور صدیق اور عتیق آپ کا لقب ہے۔ آپ کا لقب عتیق تب سے پڑا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ، عتیق کا معنی آتا ہے آزاد، کہ ابو بکر صدیق آپ جہنم سے آزاد ہیں، تو تب سے حضرت ابو بکر صدیق کا لقب عتیق پڑ گیا۔ اور آپ کو صدیق کب سے کہا جاتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے، آپ لوگوں کے درمیان معراج کی قصوں کو بیان فرما رہے تھے، واقعات کو بیان فرما رہے تھے، تو کفار و مشرکین نے جب یہ سنا، یہ سننے کے بعد وہ تبرہ بازی کرنے لگتے ہیں اور ابو بکر صدیق کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ آپ کے جو ساتھی ہیں بڑی عجیب و غریب باتیں بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، تمام کائنات کو دیکھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس وقت فرمایا کہ واقعی وہ ایسا فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ابھی آپ مسجد میں جاؤ، وہ ایسا ہی فرما رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا فَإِنِّي أُصَدِّقُهُ بِأَبْعَدِ هَذَا، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ بعید بات بھی بتائیں گے تو میں ضرور اس کی بھی تصدیق کروں گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق وہاں سے دوڑ کر کے جاتے ہیں اور سرکار کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے حالات کو بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق سنتے جا رہے ہیں، اور جیسے ہی آپ سنتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق کا یہ تصدیق کرنا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت جو کہ اب تک حضرت ابو بکر تھے ان کو صدیق اکبر کا لقب عطا فرما دیا۔ اور یہ امت کے سب سے پہلے انسان ہیں کہ جن کا لقب صدیق ہوا۔ اور اب آئیے چلتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کس طرح سے بنے۔ اب اپنی بات کو میں کل سے جوڑ رہا ہوں، میرا یہ طریقہ رہتا ہے کہ پہلا فضیلت کو بیان کرتا ہوں، پھر اس سے خلافت کو جوڑنا اور واقعات کربلا کو جوڑنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے وہ مقصد پورا ہو گیا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ یہ آیت نازل ہو گئی اور
جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس کے نازل ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں کچھ کہا، جس کو سننے کے بعد آپ رونے لگتی ہیں، اور پھر آپ نے پھر کان میں کچھ کہا، جس کو سننے کے بعد حضرت خاتون جنت مسکرانے لگتی ہے۔ تو بعض ازواج میں سے آپ سے پوچھا کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے اور بعد میں ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے بابا جان نے خبر دی، نعیت الی نفسی، کہ مجھے میرے سفر آخرت کی خبر دی گئی۔ جب میں نے یہ سنا، یہ سننے کے بعد میں رونے لگی۔ پھر سرکار نے میرے کان میں فرمایا انکی اولو من اہل بیتی لاحق بی، کہ فاطمہ گھبراؤ نہیں، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملاقات کرو گی۔ یہ سن کر کے میں مسکرانے لگی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے وصال کی پہلے ہی سے خبر تھی۔ دیکھیے الگ الگ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ تمام چیزیں اب جو اندھا ہو، جو کانوں سے بہرا ہو، اس کو ہم نہیں سمجھا سکتے۔ یہ تمام چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر بھی دلالت کرتی ہیں، اس لیے کہ کوئی انسان نہیں جانتا اس کا انتقال کب ہوگا، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ اس کے خاندان میں سب سے پہلے اس کے بعد میں کون انتقال کرے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ مجھے میرے سفر آخرت کی خبر دی گئی، اور پھر فرمایا کہ سب سے پہلے میری اہل بیت میں تم ہی مجھ سے ملاقات کرو گی۔ اس سے کچھ ہی دن کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے، اور اہل بیت میں سرکار کے بعد میں سب سے پہلے جو وصال ہوا وہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ سرکار کا وصال ربیع الاول شریف میں ہوا، اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال رمضان المبارک میں ہوا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا 6 ماہ کے بعد ہی خاتون جنت کا وصال ہوا۔ یہ علم غیب پر بھی دلالت کرتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے وصال کی پہلے ہی سے خبر تھی۔ آپ مسجد شریف میں ممبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک بندہ ہے، اس کے سامنے دنیا اور دنیا کی زینت کو پیش کیا گیا، لیکن اس نے دنیا اور دنیا کی زینت کو اختیار نہیں کیا، بلکہ اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ تو تمام صحابہ کرام جب یہ سنتے ہیں، سن کر کے خوش ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ کسی کے سامنے دنیا اور دنیا کی نعمتیں پیش کی گئیں، اس کو اختیار نہ کیا، آخرت کو اختیار کر لیا۔ لیکن جب یہ سنا تو قربان جائیے ابو بکر صدیق پر، جب آپ نے اتنا سنا، اتنا سننے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو جاتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ فداک و ابی امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا تو تمام صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ سرکار تو ایک بندے کا حال بیان فرما رہے ہیں، اور دیکھو انہیں کیا ہو گیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ لیکن یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، آپ رازدار نبوت ہیں، آپ فوراً سمجھ گئے کہ سرکار جس بندے کے حال کو بیان فرما رہے ہیں وہ اور کوئی بندہ نہیں ہے، بلکہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت اس طرح سے ہوئی، بعض روایت میں ہے کہ جب سفر المظفر کے کچھ دن رہ جاتے ہیں تو آپ کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کبھی افاقہ ہوتا ہے اور کبھی آپ کے درد شدت اختیار کر لیتا ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ آپ کی طبیعت 22 سفر المظفر کو عليل ہوئی، اور ایام علالت میں بھی 5 دنوں تک آپ باری باری اپنی ازواج مطہرات کے پاس جاتے رہے۔ پھر جب آپ کے درد نے شدت کو اختیار کر لیا تو آپ ازواج مطہرات سے اجازت لے کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ جب آپ عليل ہوتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ سن کر کے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے بابا نرم دل ہیں، جب وہ مصلی پر آپ کو نہیں پائیں گے تو برداشت نہ کر سکیں گے۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے یہی عرض کی تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں ہو، ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر سرکار کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اس طرح سے یہ مقام اور مرتبہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کو ملا کہ آپ کی ظاہری حیات میں ابو بکر صدیق نے صحابہ اکرام کی امامت فرمائی، اور اس طرح سے ابو بکر صدیق نے سرکار کی ظاہری حیات میں کل 17 نمازیں پڑھائیں۔ ایک مرتبہ جب سرکار کو کچھ افاقہ ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے جب آپ کے قدموں کی آہٹ کو سنا، آپ مصلی سے پیچھے آنا چاہتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے بائیں جانب بیٹھ جاتے ہیں، اور اس طرح سے ابو بکر صدیق سرکار کو دیکھ کر کے نماز ادا فرماتے ہیں، اور تمام صحابہ کرام ارکان نماز ابو بکر صدیق کو دیکھ کر کے ادا فرماتے ہیں۔ تو اس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ جب آپ کو کچھ افاقہ ہوتا ہے تو ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے شانے کی ہڈی کو لایا جائے تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں۔ تو سرکار نے یہ حکم دیا، صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہنے لگے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب ہے اور ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو اس کا ارادہ ترک فرما دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تحریر نامہ لکھ دیجئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، یعنی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تحریر نامہ لکھنے سے منع فرما دیا۔ اب دیکھیے یہاں سے رافضی لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار وصیت نامہ لکھنا چاہتے تھے مولا کائنات خلافت کے نام، خلافت کے لیے مولا کائنات کے نام، لیکن صحابہ اکرام نے لکھنے نہیں دیا۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ
اس وقت بہت سارے صحابہ کرام سرکار کے پاس میں موجود تھے، وہاں پر لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اگر سرکار زبان سے ارشاد فرما دیتے تو زبان سے ارشاد فرما دینا بھی کافی تھی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، لا 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 یاب اللہ والمسلمون الا ابا بکر، کہ اللہ اور مومنین حضرت ابو بکر صدیق کے سوا کسی کو پسند نہیں کریں گے۔ تو اس سے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کی طرف اشارہ ہے، الگ سے وصیت نامہ لکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کے وصال کا وقت قریب سے قریب تر آتا ہے، اور سرکار کی بارگاہ میں ایک ایسا فرشتہ آتا ہے کہ جو فرشتہ 1,00,000 ایسے فرشتوں کا سردار ہے کہ جن میں سے ہر ایک فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے۔ حضرت جبریل امین کے ساتھ وہ فرشتہ آتا ہے، اور وہ فرشتہ آ کر کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو میں آپ کی روح کو قبض کروں، اور اگر آپ منع فرما دیں تو میں اسی طرح سے واپس چلا جاؤں۔ اور اس فرشتے نے کہا کہ نہ تو کسی کی روح قبض کرنے سے پہلے میں نے کسی سے پوچھا ہے، اور نہ ہی میں آگے کسی سے پوچھوں گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، کیا تم میرے حکم پر عمل کرو گے؟ فرشتے نے کہا کہ رب کا یہی حکم ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو میں اپنا کام کروں، ورنہ واپس چلا جاؤں۔ سرکار یہ سن کر کے حضرت جبریل امین کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، تو حضرت جبریل امین نے عرض کی، ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس حکم کی تعمیل کرو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے کہتے ہیں، پھر رفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں کر دے، یا میں رفیق اعلیٰ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح اس طرح سے قفص عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روایات کے اندر یہ موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے رحلت فرمائی تو آپ کی زبان اقدس پر آخری الفاظ یہ تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اے لوگوں نماز اور تمہارے ماتحت ان کا خیال رکھنا۔ اب مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ سرکار کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ آپ تاکید فرما رہے ہیں کہ نماز کی حفاظت کرنا، اور جو تمہارے نیچے کام کرنے والے ہیں ان کا خیال رکھنا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو صحابہ کرام میں رنج و غم کا یہ عالم تھا کہ حضرت عثمان غنی کی یہ حالت ہو گئی کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھ گئے اور آپ کے اندر بولنے کی طاقت نہیں تھی، اور حضرت مولائے کائنات کا یہ حال تھا کہ آپ گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں، اور عمر فاروق اعظم کا یہ حال تھا
کہ آپ ننگی تلوار لے کر کے نکل جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اگر کوئی کہے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو میں اسی تلوار سے اس کی گردن کو قلم کر دوں گا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر ہوتی ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، حجرے میں جاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کا دیدار کرتے ہیں۔ آپ دیدار کرنے کے بعد آپ غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے حضرت ابوبکر صدیق کو یوں تو سرکار سے والہانہ محبت تھی، لیکن محبت کے باوجود جس طرح سے دوسرے صحابہ کرام اپنے ہوش کو کھو بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق پر یہ فضل فرمایا، بے انتہا محبت ہونے کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق نے جب حضرت عمر کو دیکھا تو آپ نے بیٹھنے کا اشارہ فرمایا، حضرت عمر بیٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں جو تاریخی جملے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو جان لو کہ ان کا وصال ہو چکا، اور اگر تم اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہو تو جان لو وہ حی ہے اور قیوم ہے، اسے کبھی موت نہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے اور بھی رسول ہو چکے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رسول ہیں، خدا نہیں۔ خدا کی شان یہ ہے کہ اس کے لیے زوال نہیں، اس کے لیے موت نہیں، موت سب کے لیے، ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے، موت سب کے لیے ہے، وہ انبیاء کرام ہوں، صدیقین ہوں، سب کے لیے موت ہے خدا کے سوا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام کے لیے موت تو مانتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ انبیاء کرام کے لیے اس طرح مانتے ہیں کہ موت کا ذائقہ انہوں نے چکھا، انہیں ایک آنے واحد کے لیے موت آئی، پھر اسی طرح سے وہ اپنی قبر میں زندہ ہے۔ یہ فرق ہے۔ پھر آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ ان سے پہلے بھی رسول ہو چکے، قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم، اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پیروں پلٹ جاؤ گے؟ مطلب یہ کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو ایسا کرے گا وہ اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جو اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جزا عطا فرمائے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام کو، پھر تمام کے تمام صحابہ کرام اسی آیت کی تلاوت کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق اعظم خود فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے اس آیت کو سنا تو ایسا لگا جیسے اس آیت کو پہلی بار سنا ہے۔ پھر ہم میں سے ہر شخص اس آیت کی تلاوت کرنے لگا، پھر مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تو چونکہ وقت کافی ہو چکا تھا تو آپ کی اس دن تجہیز و تکفین نہ کی جا سکی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے
آپ کی تجہیز اور تکفین کی جائے، اس میں اختلاف ہوا کہ سرکار کو غسل دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ سرکار کو غسل دیا جائے، کسی نے کہا کہ غسل نہ دیا جائے۔ یہ علمی باتیں ہیں، آپ یاد کر لیں۔ ایک آواز آئی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، انہیں غسل نہ دیا جائے۔ جب یہ آواز سنی تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ آواز آ رہی ہے، اس لیے سرکار کو غسل نہ دیا جائے۔ اور بعض صحابہ کرام نے کہا کہ ہم ایسی آواز پر عمل نہیں کر سکتے کہ جس آواز کا لگانے والا نظر نہیں آ رہا، ہم اس آواز کی وجہ سے اسلامی طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل ضرور دیں گے۔ پھر اس کے بعد پھر ایک آواز آئی کہ پہلی جو آواز تھی وہ ابلیس کی آواز تھی، اور میں خضر ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل دیا جائے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کے آواز پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کی تیاری کی گئی۔ جب آپ کو غسل دینے کی تیاری کی گئی، پھر اختلاف اس میں ہوا کہ سرکار کو آپ کے پیراہن مبارک، آپ کے لباس مبارک میں غسل دیا جائے یا دوسرے لوگوں کی طرح غسل دیا جائے۔ تو طے یہ پایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے ازار مبارک ہی میں غسل دیا جائے۔ اس طرح سے آپ کو غسل دیا گیا، اور غسل اپنے ہاتھوں سے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اور پانی بھر بھر کر کے حضرت عباس، حضرت قاسم بن عباس اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹکے میں پانی بھر بھر کر کے دیتے تھے، اور حضرت مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب سرکار کو آپ نے غسل دیا تو غسل دینے کے بعد پانی کے کچھ قطرات آپ کی پلکوں پر اور آپ کی ناپ پر موتی کی طرح جم جاتے ہیں، کہ جن کو حضرت مولا علی نے فرد محبت میں اپنی زبان سے چاٹ لیا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اس پانی کے چاٹنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے علم میں اضافہ فرما دیا، میرے قوت حافظہ کو مضبوط فرما دیا۔ اور انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا کہ سرکار کو جو غسل دیا گیا، اس غسل کے پانی کا کیا ہوا۔ چلیے بتا ہی دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غسل دیا گیا، اس غسل کے پانی کا کیا ہوا۔ کیا یہ غسل کا پانی جس طرح سے عام پانی بہتا اس طرح بہتا رہا، یا پھر کہاں گیا؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دیا گیا تو یہ پانی اس کو بادل اڑا کر کے لے جاتا ہے، اور بادل اس پانی کو اڑا کر کے لے جا کر کے جگہ جگہ پر گرا دیتا ہے، اور یہ پانی ہر اس جگہ گرتا ہے کہ جہاں پر قیامت سے پہلے پہلے مسجد تعمیر ہونے والی ہوتی ہے۔ تو اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے پانی کی برکت حاصل کرے، اس انسان کو چاہیے کہ کسی بھی مسجد کے اندر داخل ہو جائے اور نمازوں کا اہتمام کرنے لگ جائے، تو اس انسان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے پانی کی برکت میسر آ جائے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، اور آپ کو 3 کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا جو کہ سوتی تھے۔ اب پھر نماز جنازہ کا مرحلہ آتا ہے کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی، کیونکہ اب کافی ہو گیا۔ انشاءاللہ اس کے آگے ہم کل بتائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم
ہم تمام کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہم تمام کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔